پھر آپ کے درمیان خدا کی خدمت کے لیے آ کر اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی خدا خادم قاضی احسان نور صاحب کا، قاضی عارف صاحب اور تمام ایلڈرس کا شکریہ جنہوں نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ خدا کلام کو پہنچ سکیں. اگرچہ گرمی ہے لیکن مکان جتنی گرمی نہیں ہے. گرمی تو گرمی نہیں ہے، جن کسی گرمی سمجھ لو. اور کوئی ایسی فیملی جو سب آئے ہیں، مجھے وہ ہاتھ دکھنے ہیں جو سب آئے ہیں، جو گھر میں کوئی بھی نہیں رہا تالا لا کے آئے. کوئی ایسا ہے گھر دو اور ادھے کا ادھے تھے. شروع میں جب عبادت شروع ہوئی تو خوبصورت آیت ہے نگراوت کی 122 زبور میں خوش ہو جا میرو آنکھیں لگے تھے آئی ہوا دے کب چلو. آئیے کلام مقدس میں سے لوکا کی انجیل ہے، اس کا 7واں باب. بلکہ اس کے 8ویں باب کی ہم 40، 41 اور 42ویں آیت کی تلاوت کریں گے. لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 40ویں آیت سے یوں لکھا ہے: جب یسوع واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے. اور دیکھو یار نام ایک شخص جو عبادت خانہ کا سردار تھا اور یسوع کے قدموں میں گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل، کیونکہ اس کی ایک اکلوتی بیٹی جو قریباً 12 برس کی تھی مرنے کو تھی. اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. سب کہیں آمین آمین. آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو کلام مقدس میں ہم سیکھیں گے وہ ہے کہ میری خاندانی زندگی کے اندر جو حقیقی طور پر برکت ہے، جو بڑھوتری ہے، جو نشو و نما ہے، جو آسودگی ہے، وہ کس طرح سے آ سکتی ہے، یا وہ کس طرح سے میری زندگی یا میرے خاندان میں قائم رہ سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے نہ ہونے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اگر نہیں ہے تو وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں کہ میرے خاندان میں، میرے گھر کے اندر یا میری زندگی کے اندر ویسی برکات نہیں ہے، ویسی نشو و نما نہیں ہے، ویسی آسودگی نہیں ہے. چند باتیں ہیں جس پر ہم غور کریں گے کہ میری خاندانی زندگی جو ہے وہ خالی ہے. اور ابھی جو میں نے شروع میں جو سوال کیا کہ کتنے لوگ ہیں جو پورے خاندان سمیت آئے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. اگر مثال کے طور پر دنیاوی مثال میں لیتا ہوں کہ اگر پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر خاندان پیچھے راشن ملے گا یا کوئی رقم کے چیک ملیں گے، بس آپ کے پاس بچوں کو بھی مل سکتا ہے اگر بے فارم بھی ہو، چھوٹے بچے کو بھی مل جائے گا اگر بے فارم اس کا بنا ہوا ہو. تو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بندہ اپنے چھوٹے بچے کو بھی چھوڑ کر جائے، کیونکہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ سب کو راشن مل جائے گا، سب کو چیک ملیں گے. جن کے پاس بے فارم پر ان کا نام ہوگا، جتنی لسٹ ہوگی اتنی برکت، اتنے چیک، اتنی رقم، اتنا راشن اس کو مل جائے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ سارے جائیے، تالا مار دو، بھوکے بھی چلے جاؤ گے، پیاسے بھی چلے جاؤ گے، ناشتے کی تو بغیر بھی چلے جاؤ گے. اور جب ہم دنیاوی چیزوں کے لیے آسودگی کی اس قدر کوشش کرتے ہیں، خدا کے لیے ہمارے پاس کوشش نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے نہیں چل جاتے، گرمی ہے، سردی میں اس لیے نہیں آتے کہ سردی ہے. اور بے شمار بہانے ہمارے سامنے ہیں کہ مسائل کیا ہیں. یہاں پر پہلی بات جو ہم نے پڑھی ہے وہ ایک شخص ہے جو عبادت خانہ کا سردار ہے. یہ عبادت خانہ کے اندر
عبادت کرواتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے اس کے خاندان کو یسوع کی ضرورت تھی، اور جب اسے فیل ہوا کہ میرے خاندان میں تو مشکل آئی ہوئی ہے، میری بیٹی اس قدر بیمار ہے کہ مرنے کے قریب ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ مر بھی گئی۔ کیا یہ صورتحال ہماری خاندانوں کی نہیں ہے؟ ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ میرا خاندان آسودہ نہیں ہو رہا، ترقی نہیں ہو رہی، غریبی ہے، پر ہم نے اپنے روش پر غور نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا رسول پولس رسول افسس کے مقدسوں کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح یا بدعتوں کی طرح۔ ہماری اپنی روشیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ہم سارا کا سارا جو مسئلہ ہے، جو ملبہ ہے، یا جو مشکلات کا، پریشانی کا بڑا حصہ ہے، وہ ہم خدا کی ڈالتے ہیں، خدا ہی جاننا۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ کیوں ہم آسودہ نہیں؟ کیوں بچے تعلیم میں کامیابی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیوں وسائل کی کمیاں رہتی ہیں؟ کیوں صحت خراب رہتی ہے؟ کیوں خوشحالی نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یسوع کو اپنے گھر نہیں لے گئے۔ یہاں پر بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ وہ یسوع کے قدموں میں گرا۔ اچھا، یہ تو بڑا اہم ہے۔ خاندان کا سربراہ، جس سے خاندان کی فکر ہے، جس سے خاندان کی ضرورت کا پتہ ہے، میرے پاس اعتداد پر کیوں کاٹوں گی یہ؟ اور یہی مسئلہ ہے، یہی بات تو پرابلم ہے۔ یہ خاندان کے جو سربراہ ہیں، یہ یسوع کے قدموں میں نہیں ہے۔ اس خاندان کی خوشحالی کی طرف غور کریں گے، برکت کی طرف غور کریں گے۔ یہ عبادت خانہ کا سردار ہے، یسوع مسیح کے قدموں میں گرا ہے، اور ہمارے ہاں تھوڑی مشکل ہے، ہم ایسا اپنے چرچز میں کام بھی کرتے ہیں۔ آئے سیدھے خدرے ہو کے بیٹھے، اور جناب آئے اور گئے، سجدہ مشکل ہی ہے کوئی کرتا ہو۔ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنی ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر ٹکائیں خدا کے حضور میں۔ لیکن اس کو پرابلم تھی، یہ اپنے خاندان کے، ہم اپنے خاندان کے پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا خاندان جو ہے وہ صرف روٹی اس کو مل جائے، کپڑے اچھے مل جائیں، بس صبح سے شام تک یہی محنت کر رہے ہیں، اور خدا کو لگا جی بچے پالے کے چرچ جائیے۔ یہ بڑی پرابلم ہے ہمارے یہاں۔ جہاں برکت کا راز ہے، جہاں جو چشمہ ہے، پنجابی کہتے ہیں موگا میں انہوں چھاڑ کے جیسے جناب آگے جا کے ڈبے میں پانی پر اٹھ رہے ہیں۔ ہم دنیا میں جس کو محنت سمجھ رہے ہیں وہ مشقت ہے، وہ منہ پسینے کی کمائی ہے، وہ سزا ہے، وہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ کچھ اور اصول و ضوابط ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ یسوع کے قدموں میں گرا، یہ سربراہ، اسے پتہ ہے میرے خاندان میں مشکل کیا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس نے منت کی۔ اس نے کیا کی؟ منت کی۔ کیا کرو جی؟ تو بتا سکتا منت کی کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے کے لیے؟ کیا آج ہم کہتے ہیں خدا میرے گھر آ؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسی بندگی، ایسی پوچھا، ایسی پرستش کا کوئی اہتمام ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنے خاندان، اپنے گھر کے بارے میں سوچا میرے گھر بھی تو پرستش ہونی چاہیے؟ کبھی میں بھی، اگر میرا گھر چھوٹا ہے تو میں خدا خادموں، ایڈریس اور کچھ اور کے لوگوں کو بلا کے پرستش کروا لوں۔ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے خادم کو کہ ہمارے گھر میں تو کبھی پرستش ہی نہیں ہوئی ہے، کوئی عبادت کا اہتمام ہی نہیں ہوا ہے۔ اور میں بھی پوچھ لوں تو وہ سعادت فیل ہو گئی، کیونکہ ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہے ہمارے گھر میں بھی عبادت کو بندگی ہو۔ کہتا ہے سجدہ کیا، منت کی، اور کہا خدا میں میرے گھر چل۔ اب غور کریں، یہاں پر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یسوع ہی تیرے بارے سنے ہیں تو شفا دینا، میرا بیٹی بہت زیادہ بیمار ہے، انہیں شفا کی ضرورت ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ خدا میں شفا دے دے، جیسے ایک صبح دار جا کر کہہ دیا کہ خدا میں یسوع تو یہیں سے کہہ دے تو میرا نوکر کیا پا جائے گا؟ شفا پا دے گا، یہ بھی کہہ سکتا سی۔ لیکن
یہ تو کہہ رہا ہے میرے گھر چل، میرے گھر میں تیری ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے اسکرین والے ٹیلی ویژن تو ہو سکتے ہیں، آج ہمارے گھروں میں بہت اچھی جگہ ہو سکتی ہے جو مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے ہے، بہت اچھا ڈرائنگ روم ہو سکتا ہے، بہت زبردست کچن ہو سکتا ہے، بہت اچھا ڈائننگ ہال ہو سکتا ہے، بہت اچھے بیڈ رومز ہو سکتے ہیں، شاید اس کے اندر اے سی میں لگے ہوں، لیکن وہاں پر یسوع نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں یسوع نہیں ہے۔ ہمیں یسوع کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یسوع بھی میرے پاس ہو۔ آج ہماری مشکل اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ یسوع گھر میں نہیں ہے، یسوع میرے ساتھ نہیں ہے، یسوع کو میں پہنے ہوئے نہیں ہوں، یسوع میری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس نے ریکویسٹ کی ہے، منت کی ہے، میرے گھر چل، میری بیٹی بیماری کا شکار، اور آج بہت زیادہ مشکل ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو گھر میں تو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، میں تو ان کہنا چھاڑی دیتا ہے، میرے تو پاوے کھوج دے گن، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہم اپنے بچوں کی بربادی پر، ان کی کمزوری پر، ان کی ناکامی پر، ان کی بے رحمی پر کبھی دل نہیں لگا سکتے۔ ہمیں جائز بننا ہوگا۔ ہمارے خاندان ترقی کریں گے، ان کی نشو و نما ہوگی، وہاں سودگی آئے گی، وہاں خدا موجود ہوگا، تو یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں یاد بننا ہوگا، یسوع کو سجدہ کرنا ہوگا، یسوع کے پاس آنا ہوگا، اس کی منت کرنی ہوگی۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ آسودہ بھی ہو جائیں گے۔ آپ کی آسودگی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے یسوع کو اپنے گھر آنے کی ہم نے دعوت ہی نہیں دی ہے۔ ایک اور شخص کو بھی دیکھیں گے، لوکا کی انجیل میں 19ویں باب میں ہے، 19ویں باب میں، اور زیادہ نہیں پڑھیں گے لیکن چند چیزیں جو ہے وہ یہاں سے پڑھ دیں گے۔ 19واں باب، اور یہ زکئی کی سٹوری ہے، سب کو پتہ ہے، اور ہم یہاں سے پڑھیں گے 5ویں آیت سے۔ 5ویں آیت سے، جب یسوع اس جگہ پر پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اسے کہا، اے زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ آج مجھے تیرے گھر رہنا۔ اچھا، جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس سے تو یسوع کو نکا، یسوع میرے گھر چل، غور کریں، لیکن یسوع اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے گھر جانا ہے۔ ساڈے والا بندہ ہوتا کہ خدا میں یسوع تو میں تے کام تے جان دیا، اسی واسطے پادری صاحب کہہ دیندے ہیں، پادری صاحب کہتے ہیں السلام بھائی جی، ہن جناب کی حال چال ہے، تے میں تے تہاڈا وزٹ چل رہا سا، او پادری صاحب میں تے کام نہیں جا رہا تے تسی انج کرو پھر اس ٹائم آ جائیں، ایسا کہتے ہیں۔ یہ شخص بھی کوئی یسوع کے ساتھ پراپر اس کا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، پراپر کوئی ٹائم فکس نہیں ہوا تھا، اچانک سے ہی ملاقات ہوئی ہے، اور اس نے بولے کے پیڑ پر چڑھ کے یسوع کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یسوع تو ایسوں کی تلاش میں تھا، اور یسوع نے سے کہا بھائی تو جلدی نیچے آ جا، مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اب جب یہ نیچے آیا، انہیں آگے کہا یسوع بے شک میرا بڑا دل کرتا سی میں تیرا بواں کھانا کھاواں تینوں اپنے گھر کھانا، لیکن آج بڑی ضروری میٹنگ، آج نہیں، ایسا کہا سن۔ اگلی 6 آیت میں کیا لکھا ہے، وہ جلد خوشی سے اسے اپنے کہاں لے گیا، اپنے گھر لے گیا۔ کہاں لے گیا جی بھائیو، کہاں لے گیا؟ آج ساڑھے کو بہت باندھ گیا، اتوار آن دیو صحیح لگا، اوہو آج اتوار سی، پتہ ہی لگا کپڑے سے نہیں، اوہو آج اتوار سی میں آج سورے جانا سی، اوہو آج اتوار سی مجھے پتہ لگا میں پھپھڑ کو جانا سی، اوہو آج اتوار سی،